ہم ایک دفعہ گھر میں بیٹھے تھے تو کسی رشتہ دار کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اس کو ایک جن بہت تنگ کرتا ہے، اور وہ میری بہنیں تھیں. تو میں نے کہا یہ بڑے بے شرم ہوتے ہیں، یہ مطلب دیکھیں نا. تو میری باجی ان کا چپ ادھر بھی ہیں. تو کہنے لگے کہ خود ڈاکٹر نے ہی یہ کہا ہے کہ آپ ان کا کسی عامل سے معالج سے علاج کرواؤ، کیونکہ اس کا تعلق میڈیکل سے نہیں ہے. اور کتاب اللہ اس کو حقیقت کہتی ہو تو وہ تخیل کیسے کہہ سکتا ہے؟ تخیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کے نبی اس کو جادو کہتے ہوں اور علاج بتاتے ہوں کہ جادوگر جس کو چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جتنا چاہے اس کے اوپر جادو کر دے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے. یہ انتہائی خطرناک شکل ہے. آدمی ایک تو اس کا پورا جسم ہی متاثر ہو، کبھی سر درد، کبھی کمر درد، کبھی اس کے جو ہے نا وہ پیٹ میں، کبھی ٹانگوں میں، کبھی کہاں کٹ لگ جانے، اور اس کا جسم خون سے بھر جائے. گھر میں کوئی ہنڈیا ہے، کوئی گوشت کے ٹکڑے ہیں، کپڑے کٹ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے جادو اور علاج. ناظرین، جادو اور علاج کے نام سے اس سیریز کا آج سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ پروگرام ہے جس میں بہت سارے لوگوں اور بہت سارے مریضوں کے مسائل کا حل ہے، ان کی بیماریوں کا علاج ہے، ان کے درد کی دوا ہے اور شفا ہے. ہم جا بجا دیکھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں، اہل محلہ میں، دوستوں میں، احباب میں لوگ اتنے پریشان ہیں. جادو ہے، جنات ہیں، سایہ ہے، لوگوں کی دشمنیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے. اس وجہ سے لوگ جادو کر دیتے ہیں، تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ انتقام لیا جا سکے، تاکہ اطمینان حاصل کیا جا سکے اپنے دشمن، گویا کہ جس کو ہم نے دشمن بنا لیا ہے اس کو تکلیف دے کے. اس کے علاج کے لیے بہت سارے لوگ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر موجود ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے اس کا علاج کرتے ہیں. بعض وہ ہیں جو قرآن و سنہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں، جو اذکار بتائے ہیں، جو دعائیں بتائی ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت سے علاج کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ شفا دیں گے. بعض اس سے ہٹ جاتے ہیں اور ان طریقوں کی طرف چلے جاتے ہیں جس کو قرآن و سنہ نہ صرف اس کو جائز نہیں کہتا، بلکہ وہ گویا کہ اس کو کفر کی بات کہتا ہے، وہ کفر تک لے جاتے ہیں. علاج جو ہے وہ کالے جادو کے ساتھ. علاج کے مختلف لوگ جاتے ہیں. جو بیمار ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پہ رحم کرے، علاج کے لیے نہیں جانا چاہیے، لیکن لوگ ان کے پاس بھی جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو روحانی علاج ہے، قرآن و سنہ کی روشنی میں جو علاج ہے، اس کے لیے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ لوگ علاج کرتے ہیں. مختلف ٹی وی چینلز پہ ہم دیکھتے ہیں. ہم نے اس کو مناسب جانا کہ یہ ہماری جو ویورشپ ہے اور ہمارے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ان کے مسائل بھی یہ ہو سکتے ہیں، اور یقیناً ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا آج سے کہ ہم اپنے ان لوگوں کے لیے جو بدقسمتی سے ان بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، کہ ان پہ جادو ہو چکا ہے، ان کو سایہ کے مسائل ہیں، ان کے جنات کے مسائل ہیں، تو ہم ایک مستند عالم دین سے ان کے مسائل کا حل لے سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام اس کا آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور یہ ترتیب کے ساتھ کنٹینیوسلی یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس کو ہم رکھیں گے. اور اس کی جو بنیادی مباحث ہیں جو جادو کے بارے میں، کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، جادو ہوتا کیسے ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ مباحث اور یہ بات کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ براہ راست ہم آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. تو سوالات لیں گے، جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا علاج اور حل جو ہے وہ اس کی طرف جائیں گے. تو میں بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں، یا ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں جناب حافظ شفیق الرحمان ظاہر صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے، لیکچرار ہیں پنجاب یونیورسٹی میں،
عالم دین ہیں اور یہ ان کی شخصیت ہے. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے مسائل ہیں تو پھر وہ اس طرف بھی آئے کہ لوگوں کو ان کے جادو اور جنات کے مسائل سے کیسے نکالا جا سکے. آپ کو شاید آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، اگر آپ سما ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ نے یقیناً ان کو دیکھا ہوگا. اگر آپ پیغام ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ نے بہت سارے پروگرام حافظ شفیق الرحمان صاحب کے دیکھے ہوں گے جہاں وہ علاج بتاتے ہیں، جہاں وہ بنیادی وجوہات بتاتے ہیں کہ جادو ہوتا کیسے ہے اور جادو کا علاج کیا ہے، اس کے اذکار کیا ہیں. سو آج سے انشاءاللہ تعالی حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود ہوں گے. آج ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تو حافظ صاحب آغاز یہاں سے کر لیتے ہیں کہ جو جادو ہے اس کے بارے میں دو نظریے تو عام پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جادو ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ اثر رکھتا ہے. ایک نظریہ کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ وہم ہے، یہ کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جس کو جادو کہہ دیا جاتا ہے. تو جادو بنیادی طور پہ ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیبرمان ناصف صاحب آپ اور اس کے ساتھ ساتھ محدث میڈیا اور ان کی پوری ٹیم تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف جادو کے مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ پروگرام رکھا بلکہ لوگوں کے امراض اور ان کے زخموں کے اوپر یہ مرہم پٹی والا کام ہے. بالکل ایسے ہی. تو جادو کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ جادو توہم ہے یا تخیل ہے؟ دو نظریات پائے جاتے ہیں لیکن نظریہ وہ نہیں ہوتا جو صرف بنانے سے بن جائے. اصل حقیقت وہی ہے جسے قرآن و سنت ڈسکس کرے اور قرآن و سنت ثابت کر دے. اور قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید نے نہ صرف واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیاطین جادو سکھاتے تھے. قرآن مجید کی دوسری آیت ہے يُخَيَّلُ إِلَيْهِم مِّن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ وہ جادو کے ذریعے تخیل اور جادو کے ذریعے یہ معاملات کی تبدیلی کر دیتے تھے. اور قرآن مجید کی اگر تیسری آیت دیکھی جائے تو فرمایا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، کہ انہوں نے جادو کے ذریعے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر اثرات کر دیے. اور پھر قرآن مجید کی ایک چوتھی آیت کو دیکھا جائے تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، امام بخاری سے لے کے نیچے تک اکثر محدثین اور مفسرین ان کی رائے یہی ہے کہ یہ النفاثات پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جو پناہ مانگی گئی ہے، مراد اس سے جادوگرنیے ہیں اور اس کے ضمن میں جادوگر بھی ہیں. اور رہی بات احادیث میں نے 4 آیات، ویسے تو مسئلے کے ثبوت کے لیے نعیم صاحب ایک ناس بھی کافی. حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر، 7 ہلاکت والی چیزوں سے بچو، ان میں سے پہلی شرک اور شرک کے متصل بعد سحر جادو ہے. اور دوسری حدیث یہ بھی بخاری کی، فرمایا کہ سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ لوگ اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں، معنی جو بھی کریں، لیکن بخاری کے لفظ پیش کر رہا ہوں. مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ جادو کیا گیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگرچہ بعض لوگ مہذب معنی کرتے ہیں کہ جادو ہوا نہیں، جادو سے گزارا گیا ہے. برکیف لفظ پیش کرنے مقصود ہے. تیسری حدیث میں اگر دیکھا جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی کسی جادوگر کے پاس آتا ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، گویا کہ اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا، کفر کیا. اور چوتھی روایت من اتی عرافا، کوئی کسی کاہن کے پاس آئے، فسألہ، پھر اس سے کوئی سوال کرے، عن شیء، کسی بھی مسئلے میں، مثلا کوئی کہے میری فال نکال دو، کوئی کہے میرا استخارہ کر دو، کوئی کہے میرا حساب لگا دو، کوئی کہے میرا جائزہ لے لو، یہ مختلف الفاظ ہیں. پھر آگے فرمایا کہ فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 دن
نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ جادو کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو 4 آیات میں نے پیش کی کہ جس میں واضح 2 ٹوک الفاظ میں سحر کے لفظ کو ڈسکس کیا گیا ہے، جادو ہے، حدیث میں بھی دیکھا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ تاریخ میں چلے جائیں، تاریخ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور فرعون کی جو پوری جنگ ہے وہ جادو نگری اور جادو کی پوری جو نا جنگ آپ کے سامنے ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ اسی وجہ سے ان کے معجزات بھی ان کو معجزات بھی اسی طرح کے ملے۔ پھر آپ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دور میں چلے جائیں تو وہاں بھی ہاروت ماروت کا قصہ، یہاں وہ قصے بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، اور چوتھی چیز اگر لی جائے جسے آپ تجربات اور مشاہدات کہتے ہیں، آبزرویشن وغیرہ، تو کوئی ٹی وی چینل ایسا نہیں ہے جو ان پروگراموں کو باقاعدہ نئے نئے ٹائٹل کے ساتھ نہ لا رہا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز موجود ہوتی ہے اسی کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں بھی ایک پوری دلیل ہے، تجربات بھی ہیں، مشاہدات بھی ہیں۔ اور پھر عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آپ نفسیاتی جو امراض ہیں، نفسیاتی مریض ہیں اور جو جادوئی مریض ہیں، ان کے درمیان میں آپ تقابل کر کے 2 قسم کے ماہر لوگ جو نفسیات کے ماہر ہیں، جادوگری جو جادو کے ماہر ہیں، جادو کے علاج میں، ان لوگوں کو آپ بٹھائیں تو واضح طور پہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ نفسیاتی نہیں ہے، میڈیکلی نہیں ہے، یہ جادوئی مسئلہ ہے۔ آج ہی میرے پاس ایک جمعے کے بعد ایک کیس آیا، ڈاکٹر سے علاج کرتے کراتے کہنے لگے کہ خود ڈاکٹر نے ہی یہ کہا ہے کہ آپ ان کا کسی عامل سے، معالج سے علاج کرواؤ، کیونکہ اس کا تعلق میڈیکل سے نہیں ہے۔ تو برکیف جادو کا ثبوت، جادو کی حقیقت قرآن، سنت، تاریخ، تجربات، مشاہدات اور اسی طرح عقلی لاجک ہر اعتبار سے ثابت رہا۔ مسئلہ یہ کہ جو کہتے ہیں توہم ہے، تخیل ہے، یہ خیالات کی دنیا ہے، خیالات بھئی اس کا فزیکلی اثرات تو نہیں اس طرح مرتب ہوتے۔ مثلا کسی کے جسم میں اس طرح کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے، اور اسی طرح اس کے گھر میں باقاعدہ فزیکلی حصی طور پہ کوئی ہنڈیا ہے، کوئی گوشت کے ٹکڑے آئیں تو کپڑے کٹ جائیں بھئی خون کے چھینٹے، ہمارے خیال کا تعلق تو دماغ سے ہے، خیال کا تعلق اس طرح وجود سے تو نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بات بہت واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا را وہ لوگ جو حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور صرف اس بنیاد پہ کہ ان کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ ان کا کوئی تجربہ اور مشاہدہ نہیں ہے، خدا را اپنے نظریات پر نظر ثانی کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ماں، بہن، بیٹی، وہ بوڑھا باپ جو ان مسائل میں 20 سالوں سے الجھا ہوا ہے اور تکلیف میں اس کا دن تو دن ہے ہی ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح بدلی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ انکار کر نہیں سکتا، اس لیے کہ جب قرآن مجید اس کو حقیقت بتاتا ہے تو ایک مسلم جس کا عقیدہ اور جس کے عقیدے کی بنیاد کتاب اللہ پہ ہے اور کتاب اللہ اس کو حقیقت کہتی ہو تو وہ تخیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کے نبی اس کو جادو کہتے ہوں اور علاج بتاتے ہوں تو وہ تخیل کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ قرآن و سنت تخیل پہ بات تو نہیں کر رہا، تخیل والی ہے۔ اور قرآن مجید نے واضح طور پہ کہا کہ قرآن مجید کوئی خیالی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید کوئی اس طرح کی کتاب نہیں۔ برکیف ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ اس مسئلے میں محفوظ رکھے، لیکن مسئلہ وہی نہیں ہوتا کہ جو آپ کو پیش آئے تو پھر ہی مسئلہ ہے۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہ بھی میرا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اقرار یہ نہیں ہے کہ مجھے تجربہ اور مشاہدہ ہو تو پھر ہی مشاہدہ ہوتا ہے، بس اوقات کسی اور کے مشاہدے کے اوپر بھی یقین کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ اچھا شفیق صاحب، ہم نا اس پہ ایک تو آپ نے بات کی گفتگو کے دوران میں فال کی،
اور آپ نے بات کی نجومی کی، ہم اس پہ باقاعدہ پروگرام کریں گے جی جی کہ ہمارے ہاں یہ جو ہے نا فال نکالنا اور استخارہ یہ فٹ پاتھ پہ جا کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے مطلب، اور پھر ہاتھ دکھانا اور پھر کہنا کہ میں بتائیں میری قسمت کیا ہے، تو مطلب یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر یہ جو استخارہ ہے یہ تو ایک، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، یہ تو باقاعدہ کاروبار ہے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور آپ فیس لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا مستقبل میں کیا ہوگا، شادی کہاں ہوگی، ادھر ہوگی کہ نہیں ہوگی. سو ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. یہ جو جادو کی حقیقت کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اور آپ نصوص سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کی حقیقت ہے، یہ تخیل نہیں ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی میں یہ بتائیے کہ اس کی وسعت کتنی ہے؟ یعنی جادو جو ہے ایک یہ کہ ایک انفرادی فعل ہے، مطلب ایک بندے نے دوسرے پہ جادو کر دیا، ایک کو دوسرے سے انتقام لینا تھا، اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا تھا، سو اس نے جادو کر دیا یا کروا دیا. کیا اس کا اتنا ہی دائرہ کار ہے یا اس کی وسعت اس سے زیادہ ہے؟ جی نعیم صاحب، یہ اصل میں حاسد کے حسد پر منحصر ہے کہ وہ کتنی پیروی کرتا ہے اور کتنی درد لے رہا ہے اور کتنا شدت سے اس کا حسد ہے. اور پھر حاسد سے بڑھ کے یہ جادوگر کے اپنے دائرہ کار اور اس کی اپنی صلاحیتوں اور اس کے اپنے پرفیکٹ جو اس کا فیلڈ ہے اس میں پرفیکٹ ہونے سے تعلق رکھتا ہے. یعنی یہ اس کی شدت کی بات ہے اس کی کہ وہ یہ حاسد جتنا زیادہ حسد کرنے والا ہوگا اور عامل جتنا زیادہ کمپیٹنٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے. لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ یہ بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ جادو کے ذریعے حکومتیں گرائی جا سکتی ہیں، فلاں کو گرایا جا سکتا ہے، مجھے توڑ کے دکھاؤ فلاں. جادو کے جو اثرات ہیں تقریباً 4 طرح کے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے جہاں لوگ خودکشی تک مجبور ہو جاتے ہیں. ایک جادو کی شکل یہ ہے کہ جو حاسد آپ سے ایک وقتی طور پہ آپ سے اس کا حسد ہے کہ مثلا آپ اس کمرے میں نہ آئے اور آپ اگر اس کمرے میں نہیں آتے تو جادو نہیں چلے گا، صرف اس کمرے میں آئیں گے تو آپ کو جادو ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے صرف سر میں ہو، صرف آنکھوں میں ہو، جسم پورے کے اوپر نہیں ہے، صرف آپ کے بازو پہ. مثلا کوئی لکھنے والا ہے تو اس کے صرف ہاتھ پہ کر اس کی صلاحیت سے اس کو حسد ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ یہاں پڑھنے والا ہے تو جب وہ کتاب کھولے گا صرف کتاب پڑھتے وقت اس سے تکلیف سر کی ہوگی، بصورت دیگر نہیں. میاں بیوی کی شکل میں ہے تو وہ صرف اپنے تعلق قائم کر بیڈ روم میں آئے گا تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کو تکلیف ہوگی، وہاں بصورت دیگر نہیں. اسی طرح جو ہے نا وہ کسی کی خوشی کے ساتھ ہے تو خوشی کا دائرہ تھوڑا سا بڑا ہے کہ جو ہی خوشی، لیکن یہ ہے کہ بعد دفعہ ہوتا ہے کہ عید کی خوشی ہے یا اور بڑے پروگرام ہے، جو ہی اس سے خوشی اس طرح کی محسوس ہوگی اس کا جادو ایکٹیو ہو جائے گا. دوسری جادو کی صورت یہ ہے کہ وہ وقتی نہیں ہے اور آپ کے جسم کے جز کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کے پورے جسم میں ہے. پورے جسم میں ہونے کے باوجود وہ مستقل پھر بھی نہیں ہے. یعنی آپ کا ایک دفعہ 1 گھنٹہ پورا جسم درد کرتا ہے، اس میں سر درد ہو سکتا ہے، کمر درد ہو سکتی ہے، معدے کا ہے اور اسی طرح دیگر مسائل ہیں. لیکن یہ بھی 1 ہفتے کا، 2 دن کا، 3 دن کا. اور ایک شکل یہ ہے کہ آپ کا جادو وہ پورے جسم میں ہے اور پوری زندگی کے لیے ہے. اچھا، یہ انتہائی خطرناک شکل ہے کہ آدمی ایک تو اس کا پورا جسم ہی متاثر ہو، کبھی سر درد، کبھی کمر درد، کبھی اس کے جو ہے نا وہ پیٹ میں، کبھی ٹانگوں میں، کبھی کہاں، اور پوری زندگی کے لیے. اچھا، اس میں شفیق صاحب ایک بات کی وضاحت کریے گا پلیز کہ یہ جو جادو ہے یعنی کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، اس میں جو عامل ہے اگر وہ اس کے کسی کوئی عمل پڑھنے سے، کوئی کلام پڑھنے کی وجہ سے ہی براہ راست تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے جن جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے، وہ گویا کہ جن کو ایک طرح کا حکم دے رہا ہوتا ہے اور وہ جن جو ہے وہ پھر ہر طرح کی تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے. یہ دونوں صورتیں ہیں. ہاں جی، دیکھیں نعیم صاحب، کوئی بھی جادوئی شکل وہ شیطانوں اور جنات کے بغیر ممکن نہیں. یعنی صرف عمل یعنی اس کا کوئی نہ کوئی سورسز تو عمل کا تعلق گویا کہ جنات کے ساتھ. ہاں بالکل، علت اور معلول کا کوئی نہ کوئی تعلق تو ہو نا. تو جنات کے ذریعے یا شیاطین کے ذریعے، شیاطین کے ذریعے اگر جادوگر
مدد لینے کے اوپر قادر ہے یا اس کے اختیارات ہیں. نہیں، اس میں فرق کیا ہے شیاطین اور جنات کا؟ اس میں یہ ہے کہ شیاطین سے جس وقت مدد لیتا ہے تو وہ گویا کہ سفلی جادو کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اچھا، سفلی جادو انتہائی خطرناک جادوگر کے پاس اس کی شکل ہوتی ہے. یہ آپ یوں ہی سمجھے، سفلی کو ہم گھٹیا جادو بھی کہہ سکتے ہیں نا، یعنی بدترین جادو جس کو کہتے ہیں. بدترین جادو. اب جیسے کہ مثلا بعد دفعہ ہوتا ہے آپ عبادت کر کے، وظیفے کر کے، ذکر اذکار کر کے، بس اوقات لا حول ولا قوت الا باللہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ یا اللہ میری بس ہو چکی ہے، میرے قوت طاقت سے یہ باہر ہے، تو جانے اور تیرا کام جانے، اور جیسے بھی تو نے شفا دینی ہے. اسی طرح جادوگر جس وقت کسی محسود پر جادو کرتا ہے اور وہ جادو کر کر کے تھک جاتا ہے لیکن آگے رزلٹ کوئی نہیں آتا، پھر اس کے بعد براہ راست وہ شیاطین کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس آدمی کو توڑنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. پھر شیاطین اس کو جادو القاء کرتے ہیں یا جادو وہ جو بھی شکلیں ہیں، ہم ہاں کیونکہ جادو اس طرح سکھانا نہیں اور بتانا نہیں چاہتے، تو وہ کیسے القاء کرتا ہے. پھر وہ شیاطین جادوگر کو جادو القاء کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ گویا کہ محسود اس جادو کے چکر میں آ جاتا ہے. یعنی میں یہ سمجھا ہوں کہ جو جنات کے ساتھ جادو ہے ہاں جی، وہ ذرا ابتدائی شکل ہے، ہاں جی ابتدائی، اور جو شیاطین کا ہے وہ انتہائی شکل وہ انتہائی شکل ہے. اور وہ آگے شیاطین کی بھی آگے مختلف شکلیں ہیں. شیاطین بھی ابتدائی کے ہیں اور شیاطین انتہا کے ہیں. ہر آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان نہیں آتا اور ہر آدمی کو توڑنے کے لیے بڑے شیاطین نہیں آتے. جیسے آپ یوں سمجھے حکومتی معاملات میں چیف جسٹس اور اسی طرح جو نا وہ اس طرح کے بڑے عہدے وہ از خود نوٹ سے نہیں لیتے، بس اوقات چھوٹے پولیس والے کانسٹیبل اور اسی طرح پھر اوپر جا کے کیس بڑھتا ہے. اسی طرح ہر آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے شیاطین نہیں آتے، کسی کو جنات، اور جنات کی بھی آگے شکلیں ہیں. یہ انشاءاللہ جس وقت ہم جادو کے ساتھ جن کو ڈسکس کریں گے، جن ایک پورا پراپر ایک موضوع الگ ہے، تو اس وقت ان چیزوں کو کھولیں گے. تو بات ہماری چل رہی تھی کہ جادو کا دائرہ کار کیا ہے. تو جادو کا دائرہ کار یہ نہیں ہے 2-4 جملوں میں کہ جادوگر جس کو چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جتنا چاہے اس کے اوپر جادو کر دے. ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اپنے سامعین کو، ناظرین کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، اگر آپ عقیدہ توحید کے ساتھ متوکل علی اللہ ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں اور حلال حرام اور حقوق و فرائض کا پورا خیال کرنے والے ہیں، تو آپ یقین کریں ایک جادوگر نہیں، دنیا کائنات کے سارے جادوگروں کو دعوت دے دیں کہ آپ مجھے جادو کر کے دکھائیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ کا حکم نہ ہو اور آپ کے اندر سستی نہ ہو تو دنیا کے سارے شیاطین مل کے بھی آپ کو جادو نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، قرآن مجید کے پورے دلائل کے ساتھ ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور خود شیاطین کہتے ہیں إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. صاحب ایمان اور متوکل علی اللہ اس پر شیطان کا زور نہیں. اور ساتھ آگے ہی بتایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. جو اراد کرنے والے قرآن و سنت سے اور من مرضی من چاہی زندگی بسر کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرک اور کفر بدعت و خرافات میں الجھے، ان کے اوپر عام طور پہ ہوتا ہے. ہاں موحد آدمی کو وقتی طور پہ پریشان کیا جا سکتا ہے، لیکن موحد آدمی کو، متوکل اللہ آدمی کو مستقل بنیادوں پہ گرا کوئی نہیں سکتا. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے صبح ہوا ہے تو شام کے آپ کا جادو آپ کے وظائف سے ختم ہو جائے، آپ کے وضو سے ختم ہو جائے، آپ کے صدقات و خیرات سے ختم ہو جائے. تو حتیٰ کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، تجربہ کر کے دیکھ لینا، جو جادوگر آپ کو پریشان کر رہا ہے یا حاسد آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو میں اپنے ناظرین کو باقاعدہ ہی اس کی تھوڑی سی کیفیت اس طرح بتا دوں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح میرے پاس تسبیح ہے، آپ یہ تسبیح اس طرح پکڑ لیں تو میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں صرف آپ اس طرح بیٹھ جائیں، پھر صرف لا الہ الا اللہ وحدہ اور یا جو بھی آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے بس ایک ایک تسبیح کا دانہ پڑھتے جائیں اور تھوڑا سا اس کو محسوس کرائیں ایسے کر کے نا، تو آپ کے سائے سے بھی ڈرے گا. آپ کے سائے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غلیظ آدمی، بدعقیدہ آدمی اور شیطان آدمی، شیطان کا دوست آدمی موحد اور متوکل اللہ کو گرا دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا.
یہ ممکن نہیں ہے. پوری شیاطین کی جماعت ایک میدان میں اکٹھی ہو کے بھی آ جائے تو پھر بھی انہیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون. تو آپ اپنے اندر توحید پیدا کریں. اور پھر ایک نعیم صاحب میں بہت اہم بات کہ جادوگر اور حاسد کی وجہ سے ہوتا ہے یا محسود کی کمزوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. بڑی اہم بات ہے. جادوگر آپ کو پوری زندگی لگا رہے جادو نہیں کر سکتا جب تک آپ کوئی رکھنا، کوئی دروازہ، کوئی ونڈو اور اس طرح کی کوئی چیزیں کمزوری نہیں دیتے. شفیق صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کمزوریاں کیا ہیں، وہ رکھنے کون سے ہیں، وہ ونڈوز کیا ہیں جو آپ رکھ لیتے ہیں، جو کمزوری آپ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ان کو آپ موقع دیتے ہیں جادوگر کو اور جنات کو کہ وہ آپ پہ حملہ کریں. ایک تو ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ جو آپ نے بات بتائی نا کہ جادو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جادوگر وہ جب مرضی جس پہ حاوی ہو جائے اور جنات جس کو مرضی پکڑ لیں. تو یہ آپ نے بڑا اچھا کیا. ہم ایک دفعہ گھر میں بیٹھے تھے تو کسی رشتہ دار کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اس کو ایک جن بہت تنگ کرتا ہے اور وہ میری بہنیں تھیں. تو میں نے کہا یہ بڑے بے شرم ہوتے ہیں، یہ مطلب دیکھیں نا. تو میری باجی ان کا چپ ادھر بھی ہیں تو تو مطلب اس طرح کر کے ڈرنا کہ وہ چونکہ جن ہر جگہ پہ ہوتے ہیں تو آپ اگر اس کے بارے میں کوئی بات کہیں گے تو وہ آپ کو بھی نقصان دے سکتے ہیں، سو ڈر کے رہو. تو مطلب ایک توکل اللہ پہ ہے، اور اگر آپ جو ہے پابندی کرنے والے ہیں نمازوں کی، حقوق و فرائض کی، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مطلب طاقت دے دی ہے کہ وہ ہر صورت میں آپ پہ غلبہ پا لیتے ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. شفیق صاحب انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑی اچھی گفتگو، یعنی روکنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اب جیسے بات بیچ میں روک دی، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، یہیں سے کریں گے کہ وہ کمزوریاں کیا ہیں، یعنی ہم نے کیا چیزیں کرنی ہیں کہ جادوگر کو موقع نہ ملے کہ وہ ہم پہ جادو کر سکے. وہ ہمارے بچوں پہ، اہل خانہ پہ، ہمارے عزیز و اقارب پہ، ان کو ہم نے کیا بتانا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم شفیق صاحب سے ضرور پوچھیں گے. آغاز یہاں سے کریں گے کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا احتیاطیں ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم کریں کہ یہ جادو اور جنات ہمارے قریب نہ آ سکے. آج کا یہ پہلا پروگرام گویا کہ ایک تعارفی پروگرام تھا اور جادو کی حقیقت کے بارے میں پوری بات رہی. انشاءاللہ تعالیٰ جادو کے مسائل، اس کا علاج، اس پہ بات ہوگی اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.